السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق نمبر 10 ہے، کتاب فقہ المیسر سے کتاب الطہارہ، اور آج کے درس کا عنوان ہے نجاست غلیظہ کا حکم۔ اس کے بعد نجاست خفیفہ کی مثالیں، اس کے بعد نجاست خفیفہ کا حکم۔ کل ہم نے پڑھا تھا نجاست غلیظہ کی مثالیں، اور اس کے بعد اس کا آج جو ہے نا اس کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ تعریفیں تو سارے نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ ان سب کی گزر گئی، جبکہ آج کے درس سے ہم نجاست حکم النجاسہ الغلیظہ یعنی نجاست غلیظہ کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ یعفی عن النجاسة الغلیظة اذا كانت قدر الدرہم، فإذا زادت النجاسة الغلیظة على قدر الدرہم افترض غسلها بالماء أو بشيء مزيل ولا تجوز الصلاة معها۔ فرما رہے ہیں کہ نجاست غلیظہ جب 1 درہم کی مقدار ہو تو اس سے وہ معاف ہو جائے گا، اس سے نماز جائز ہے۔ لیکن آگے آ رہا ہے کہ اس کے اندر حاشیہ میں لکھا ہے کہ نماز مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو گئی۔ ترجمہ ملاحظہ کریں، یعفی عفو سے ہے، معنی معاف کرنا، عن النجاسۃ الغلیظہ یعنی نجاست غلیظہ سے درگزر کیا جاتا ہے، اذا کانت جب کہ ہو وہ قدر الدرہم 1 درہم کی مقدار۔ فإن زادت النجاسة الغلیظة على قدر الدرہم افترض غسلها بالماء أو بشيء مزيل ولا تجوز الصلاة معها، یعنی جب نجاست غلیظہ قدر درہم سے زائد ہو تو ایسی صورت میں اس کا دھونا واجب اور فرض ہے، چاہے وہ پانی سے دھویا جائے یا کسی ایسی چیز سے جو نجاست کو ختم کر سکے، جیسے پٹرول وغیرہ، پاک پٹرول وغیرہ سے دھویا جائے تو بھی نجاست ختم ہو جائے گی، اور ایسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اوپر تو ہم نے نجاست غلیظہ کی تعریف اور اس کا حکم، اس کی مثالیں سب پڑھی ہوئی ہیں۔ اب جو ہے نا نجاست خفیفہ کی تعریف یہاں بیان ہو رہا ہے۔ النجاسة الخفيفة هي التي لا يجزم على نجاستها لوجود دليل آخر يدل على طهارتها۔ نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے کہ جس کی ناپاکی کے بارے میں کوئی کنفرم بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ کوئی ایسی دلیل شریعت سے ثابت ہے جو اس کی طہارت پر دلالت کرے، تو ایسی صورت میں اس نجاست کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں، یعنی ایک طرف سے تو اس کی نجاست ثابت ہے، دوسری طرف اس کا پاک ہونا ثابت ہے، اس لیے نجاست
خفیفہ کہا گیا ہے اس کو کہ اس میں شک ہے۔ امثلۃ النجاست الخفیفہ، نجاست خفیفہ کی مثالیں: نمبر 1 بول الفرس، یعنی گھوڑے کا پیشاب۔ نمبر 2 بول الحیوان الذی یؤکل لحمہ کالابل والبقر والغنم، وہ حیوان جس کا گوشت کھایا جائے اس حیوان کا پیشاب، جیسے اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں۔ ان جانوروں کا پیشاب پاک ہے، اس لیے کہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ نمبر 3 خرء الطیر الذی لا یؤکل لحمہ، اس پرندے کی بیٹ جس کا گوشت نہ کھایا جائے، جیسے چیل ہو گئی اور اس طرح دوسرے پرندے۔ ان پرندوں کے گوشت نہیں کھائے جاتے تو ان کی بیٹ بھی ناپاک ہے، وہ نجاست خفیفہ میں داخل ہے۔ حکم النجاست الخفیفہ، یہاں سے اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ کپڑے پر لگنے یا بدن پر لگنے کی صورت میں اس کا کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں کہ قد عفی عن النجاست الخفیفة ما لم تكن كثيرة وقدر الكثير بربع الثوب والبدن، یعنی نجاست خفیفہ سے درگزر کیا جاتا ہے جب تک وہ زیادہ نہ ہو، لیکن جب زیادہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اس کے ساتھ اس سے درگزر نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ بدستور نجس کہلائے گا، کپڑا ہو یا بدن ہو۔ قد عفیہ یہ معاف سے ہے، درگزر کرنے سے ہے، عن النجاست الخفیفہ، نجاست خفیفہ، ما لم تکن کثیرۃ، جب یہ زیادہ نہ ہو۔ اب یہ زیادہ کی مقدار کیا ہے؟ تو زیادہ کی مقدار فرما رہے ہیں کہ اگر کپڑے پہ لگ جائے نجاست خفیفہ، مثلا پرندے کی بیٹ، حیوان غیر ماکول اللحم کا پیشاب یا گھوڑے کا پیشاب، تو ایسی صورت میں کپڑے کی چوتھائی کا اعتبار ہوگا۔ اگر کپڑے کا چوتھائی حصہ نجاست سے اس پر نجاست لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ کپڑا ناپاک، البتہ اس سے کم ہو تو ایسا کپڑا پاک ہے، لیکن اس کے ساتھ نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے لیکن اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نا بدن ہے، تو بدن کے اندر لگنے سے، مثلا ہاتھ کے اوپر لگنے سے، تو ہاتھ کو 4 حصوں میں کر کے اگر چوتھائی حصہ نجاست سے، نجاست کے ساتھ اس پر نجاست لگی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں وہ نجس شمار ہوگا۔ وقدر الکثیر بربع الثوب والبدن، اور کثرت کی مقدار کپڑے کے چوتھائی یا بدن کے چوتھائی سے کی گئی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کذا عفی عن رشاش البول اذا كان مثل رؤوس الابل، یعنی اسی طرح پیشاب کی چھینٹیں بھی معاف ہیں، جبکہ ان کی مقدار جو ہے نا سوئی کے سر کے برابر ہو، چھوٹی سوئی، تو ایسے نجاست، ایسے پیشاب کے قطرے سے درگزر کیا جاتا ہے شرعاً۔ کذا عفی عن رشاش البول اذا كان مثل، اسی طرح درگزر کیا جاتا ہے
پیشاب کے چھینٹے سے، رشاش چھینٹے کو کہتے ہیں، جبکہ وہ سوئے کے سر کے برابر ہوں، بڑا سوا نہیں، چھوٹے سوئی۔ اذا ابتل الثوب النجس او الفراش النجس بعرق نائم او بلل قدم اذا ظهر اثر النجاسة في البدن او في القدم حكم بنجاسة البدن والقدم۔ یہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ جب کوئی نجس کپڑا تر ہو جائے، گیلا ہو جائے، یا کوئی بستر گیلا ہو جائے، سونے والے کے پسینے سے، یا سونے والا نہ ہو، کوئی بھی پسینہ وار آدمی ہے، اس کے پسینے سے کپڑا نجس تھا تو وہ گیلا ہو گیا، یا یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاؤں کے تری کی وجہ سے وہ نجس کپڑا گیلا ہو گیا۔ اب فرما رہے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں۔ مثلاً کپڑا ہے نجس، کسی نے اس کے اوپر اپنا پیر رکھ لیا اور وہ پیر اس کا تھر تھا تو اس کی وجہ سے کپڑا بھی تر ہو گیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ نجاست کا اثر پیر پر ہے یا نہیں۔ اگر پیر پر ظاہر ہو رہا ہے، مثلاً پیشاب کی بدبو آ رہی ہے یا پائخانہ دوبارہ لگا ہوا تھا کپڑے پر، وہ اس کی وجہ سے، تری کی وجہ سے پاؤں پر آ گیا، تو ایسی صورت میں نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا، لہٰذا پاؤں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ پاؤں ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح بستر کا حکم ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی سونے والے کا پسینہ لگ جائے تو یہ اہم مسئلہ ہے، عام مسئلہ ہے، ہر گھر میں پیش آنے والا مسئلہ ہے، اس کو خوب یاد رکھنا چاہیے۔ اب ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ اذا ابتل الثوب النجس او الفراش، جب ابتلا ابتلال سے ہے معنی تر ہونا، الثوب النجس یعنی نجس کپڑا، او الفراش النجس یا نجس ناپاک بستر، بعرق نائم پسینے، سونے والے کے پسینے سے، ابتلا یعنی تر ہو گیا، او بلل قدم یا قدم کی تری، پاؤں کی تری سے، پاؤں دھو لیا تھا اس کی تری سے کپڑا بھی تر ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اذا ظہر اثر النجاست، دیکھیں گے کہ جب نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے بدن کے اندر، یعنی سونے والے کے بدن کے اندر نجاست کا، وہ سویا ہوا تھا، اس کا پسینہ آ گیا، اب جو ہے نا وہ نجاست کا اثر ظاہر ہو گیا، یا یہ ہے کہ پاؤں تھر تھا، گیلا تھا، وہ رکھنے کی وجہ سے اس کا اثر ظاہر ہو گیا۔ اب حکم بنجاست البدن والقدم، یعنی نجاست بدن کی ناپاکی اور قدم کی ناپاکی کا، پاؤں کے ناپاکی کا حکم ہوگا۔ امید ہے یہ عبارت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وَإِذَا لَمْ يَظْهُرْ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ أَوِ الْقَدَمِ لَمْ يَتَنَجَّسَا، وہی صورت ہے جب ظاہر تھا تو وہ حکم اوپر بیان ہو گیا، لیکن جب ظاہر نہ ہو تو پھر وہ ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ اوپر کے ساتھ متعلق ہے یہ عبارت۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے، اذا نشر ثوب رطب على أرض نجسة يابسة وابتلت الأرض بذلك الثوب الرطب فإن لم يظهر أثر النجاسة في الثوب لا ينجس۔ یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے کہ جب ایک
کپڑا تھا وہ پاک تھا، مثلا کسی نے کپڑا دھو لیا، اس نے وہ پاک کپڑا جو گھیلا تھا اس نے ناپاک زمین پر بچھا دیا، اب زمین بھی گیلی ہو گئی اس گیلے کپڑے کی وجہ سے۔ اب دیکھا جائے گا کہ اگر نجاست کا اثر کپڑے میں ظاہر نہ ہو تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک عام مسئلہ ہے، بعض لوگ جو ہے نا اس کو نجاست سمجھتے ہیں، بلکہ یہ نجس نہیں ہوگا، بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ فرمایا کہ اذا نشر، نشر سے معنی کپڑا بچھانا، ثوب رطب مطلب گیلا کپڑا، علی ارض نجست یابست خشک نجس ناپاک زمین پر، وابتلت الارض زمین ناپاک ہو گئی، بذلک الثوب الرطب اس گیلے کپڑے کی وجہ سے، فإن لم يظهر اثر النجاسة في الثوب لا ينجس، اگر نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے، لو لف ثوب طاہر یابس فی نجس ثوب نجس رطب بحيث لو عصر ذلك الثوب الرطب لا يخرج الماء لا ينجس الثوب الطاہر، کہ ایک پاک کپڑا تھا لیکن خشک تھا، اس کو کسی ناپاک اور گیلے کپڑے میں لپیٹ دیا گیا۔ اب کیا ہوا، یہ ناپاک کپڑا ایسا گیلا تھا کہ اگر اس کو نچوڑا جاتا تو وہ اس سے پانی نہیں نکلتا، تو ایسی صورت میں اس لپیٹنے کی صورت میں جو پاک کپڑا ہے خشک وہ نجس نہیں شمار ہوگا۔ بس مسئلہ اتنا ہی ہے، لو لفا اگر لپیٹا جائے پاک کپڑا یابس جو خشک ہو، فی ثوب نجس رطب گھیلے ناپاک کپڑے میں، بحیث اس طرح کہ لو عصر ذلك الثوب الرطب وہ گیلا کپڑا نچوڑا جائے، لا یخرج الماء کہ اس سے پانی نہ نکلے، تو کیا حکم ہے، لا ینجس الثوب الطاہر کہ پاک کپڑا ناپاک شمار نہیں ہوگا۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے، وَإِذَا حَبَّتِ الرِّيحُ عَلَى نَجَاسَةٍ ثُمَّ أَصَابَتْ ثَوْبًا رَطْبًا تَنَجَّسَ الثَّوْبُ إِنْ ظَهَرَ فِيهِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ، ہوا آئی اور وہ نجاست کے اوپر سے گزر گئی، اب یہ نجاست جو ہے نا کسی پاک کپڑے جو کہ گھیلا تھا اس کو نجاست لگی، اب جو ہے نا دیکھیں گے کہ کپڑے کے اوپر نجاست کا اثر ظاہر ہے کہ نہیں، اگر ظاہر ہے تو کپڑا ناپاک ہوگا، اگر ظاہر نہیں تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ آگے آتے ہیں ترجمہ کی طرف، اذا حبت الريح على نجاست جب ہوا چل پڑی نجاست کے اوپر، ثم اصابت ثوبا رطبا پھر یہی ہوا ہم نے شاید صورت مسئلہ میں نجاست کو بنیاد بنا دی، لیکن نجاست اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، لیکن ہوا اسی کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا نہیں ہوگا۔ یہ اصابت کے اندر جو ضمیر ہے یہ ریح کی طرف راجع ہے۔ ثوباً رطباً گیلے کپڑے میں لگ جائے یہ ہوا، تنجس الثوب ان ظہر فیہ اثر النجاسہ اگر اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تو کپڑا ناپاک ہوگا، اور اگر وَإِن لَمْ يَتَنَجَّسْ إِن لَمْ يَظْهُرْ فِي الثَّوْبِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ اگر اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔